فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان پروگراموں میں ہم آپ کے مسائل زیر بحث لاتے ہیں، کالز کے ذریعے آپ بھی شریک ہوتے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم کسی نہ کسی اور ایسے سوالات آتے ہیں جن کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو آپ لائیو پروگرام میں بھی سنتے ہیں کہ بعض ایسے سوالات ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ موضوع ہی پر کوئی سوال کریں. ممکن ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہیں، موضوع ہمارا کوئی اور چل رہا ہو تو آپ بلا تکلف جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. پروگرام صرف آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. تو ایسے سوالات جنہیں ٹیلی فون کر کے ذاتی طور پر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کر کے بتا، تو میں نے سوچا کہ وہ سارے سوالات جمع کر لیے جائیں اور باقاعدہ ایک پروگرام کر لیا جائے تاکہ تمام ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جن کے ذہن میں وہ سوال تو نہیں ہے لیکن اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے تو وہ اسے ملٹیپلائی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. بہت سے سوالات تھے، آج بھی متفرق سوالات ہیں، تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. اگلے پروگرام میں زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ موضوع طے کر کے پروگرام کریں گے. یہ وہ متفرق سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم کر رہے تھے. اور کچھ مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ آج کل ہمارے ہاں کا ایک جو کلچر آیا ہے، فلیٹ کلچر ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں مکانات کی جو تعمیر کا ایک طرز آیا ہے اس میں کہ ہمارے ہاں باتھ روم جو ہے وہ کمرے سے ملحق ہوتا ہے، اٹیچ بات ہے، اور وہ نہانے دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رفع حاجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا ایسے اٹیچ باتھ روم میں غسل کرنا اور وضو کرنا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیں، اس سوال کے حوالے سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ جو اٹیچ باتھ ہوا کرتا ہے وہ اس انداز میں بنا ہوتا ہے کہ وہ آدمی استنجا کی جگہ الگ بنی ہوتی ہے اور وضو کے لیے عام طور پہ بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے. تو اس طرح سے انسان اگر وہاں پہ وضو اور غسل کرے تو وہ شرعاً جائز ہے. حال بتا کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ چھینٹے نجاست کے اڑ کے انسان پہ لگتے ہوں پھر تو منع کیا جائے گا اس جگہ سے، لیکن عام طور پہ تجربے کے مطابق ایسا نہیں ہوتا. حال بتا ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب وہاں اس مقام پر انسان وضو اور غسل کرے تو دعائیں ہیں، خاص طور پہ وضو کی میں یہ پوچھنے والا تھا کہ وضو کے وقت بھی اور غسل کے وقت بھی کوئی دعائیں پڑھتے ہیں. جی جی جی. تو کیا وہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، وہاں پہ اللہ کا نام جو ہے آواز سے نہیں لیا جائے گا، نہ درود پاک پڑھا جائے گا ان جگہوں پر. خاص طور پہ اس کی ممانت ہے ایسی، کیونکہ وہاں پہ گندگی ساتھی ہوتی ہے، یہ گندگی کا محل ہوتا ہے وہ. تو ان دعاؤں کو زبان سے پڑھنے کے بجائے دل میں پڑھا جا سکتا ہے. بیسن پہ وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں، بیسن پہ وضو ہو جاتا ہے. البتہ سنت یا مستحب جو طریقہ ہے وہ قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر کیا جائے تو زیادہ پسندیدہ ہے. ورنہ ایک چیز میں لگے ہاتھوں پوچھوں. ناظرین، یہ سوال کسی نے پوچھا نہیں ہے، بس وہ سوال سے سوال ذہن میں آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ جب کنسٹرکشن کی جاتی ہے، گھروں کی ڈرائنگ بنائی جاتی ہے تو باتھ روم بھی بنایا جاتا ہے. باتھ روم میں جو ہے وہ WC لگانے کا یعنی بیٹھنے کا کوئی خاص رخ ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ عموماً فلیٹس میں نے دیکھا ہے کہ اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا. جی جی جی. فلیٹ مالکان جو ہے اپنی جگہ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یوز کرنے کے لیے وہ کسی بھی رخ پہ اس کو بنا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا اتی احدکم الغائط او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام شرقوه وغربوه، اس طرح کے الفاظ آئے کہ تم میں سے جب بھی کوئی استنجا خانے میں آئے تو اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وہ مکہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے آپ نے حکم فرمایا کیونکہ وہاں پہ قبلہ جنوب کی جانب ہے، تو جنوب اور شمال کا. تو ایک روایت میں واضح لفظ موجود ہے کہ ولا تستدبروها ولا تستقبلوها، نہ قبلے کی جانب پیٹھ کرو اور نہ اس کی جانب منہ کرو. رفع حاجت کے وقت چاہے چھوٹا استنجا کرنا ہو چاہے بڑا استنجا کرنا ہو،
یا لباس بھی اتارے انسان تو عام طور پہ اس بات کا اہتمام کرے کہ قبلے کی جانب اپنے ننگے جسم کو نہ کرے کہ اس میں قبلے کی بے ادبی پائی جاتی ہے، اس کا اہتمام کرے خصوصی طور پر. اور استنجا خانہ بناتے وقت تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ اگر وہ قبلے کا رخ پڑتا ہے اس کو چینج کر دیا جائے. اس میں یہ وضاحت کر دوں میں، قبلے کے رخ سے ہمارے یہاں پہ مراد عوام کے ذہن میں تو یہی ہے کہ 90 ڈگری کا زاویہ بالکل سیدھا ہو تو قبلے کے رخ ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری کے زاویے پہ قبلہ تصور کیا جائے تو 45 ڈگری اس جانب اور 45 ڈگری اس جانب وہ قبلہ ہی شمار کیا قبلہ ہی ہوتا ہے. 45 ڈگری سے بھی وہ اگر دیکھا جائے تو وہ یوں ہی بنتا ہے جا کے. جی تو اس کو پھر اس سے پھر ٹرن کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں تعمیرات میں اس بات کا خیال تو بہت کم رکھا، بلکہ رکھا ہی نہیں جاتا ہے. اسے کنسٹرکٹر جو ہیں وہ تو صرف اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا خیال تو نہیں ہوتا. یہ ملتان سے ہمارے ساتھ بہن سائمہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن سائمہ. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. سر مجھے نماز میں پوچھنا ہے کہ مجھے قضا نماز کا طریقہ بتا دیجیے کرنی تفصیل سے. اور ایک اور سوال مجھے پوچھنا ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے لڑکیاں اکثر موبائل فون پہ مدرسے حیات قسم کی گفتگو کرتی ہیں اور جو شادی سے ہوتی ہیں وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں بعض کا، تو اس طرح ان کے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. جی بات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں مفتی صاحب پہلے ان کے بہن کے سوالوں کا جواب ہی دے دیتے ہیں دونوں کے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک تو قضا نماز کا طریقہ، یہ ہم کئی پروگراموں بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں، خاص طور جب ہم نے نماز کا موضوع باندھا تھا اس میں ایک موضوع ہم نے قضا نماز کا ہی باندھا تھا. لیکن اچھا ہے، چلیے آپ نے پوچھا تو بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے پروگرام میں دیکھا. جی مفتی صاحب دیکھیں، اس میں یہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قضا نماز کا طریقہ اور ادا نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. البتہ شریعت مطہرہ کی جانب سے یہ رعایت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے، جیسے عصر کی قضا ہو گئی، تو ضروری نہیں کہ اس کو عصر کے وقت میں ادا کیا جائے. آپ مغرب میں بھی کر سکتے ہیں، فجر میں بھی کر سکتے ہیں، ظہر میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کو یہ شریعت کی طرف اجازت ہے. دوسری یہ کہ قضاء عمری خاص طور پہ جبکہ بہت زیادہ نمازیں قضا ہو جائے کسی انسان کی، کئی سالوں کی یا 1 سال کی، تو اس کو شریعت نے آسانی کے لیے ایک طریقہ کار یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنے تسبیحات جو رکوع و سجود کی ہیں وہ 3 کے بجائے 1 پڑھ سکتے ہیں. اور فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں تو پوری قرات کی جائے گی. البتہ 4 رکعت والے فرضوں میں صرف اور صرف آپ 3 دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں بعد کے 2 رکعتوں میں. اور اسی طرح درود پاک پورا پڑھنے کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیجئے، تو اس سے بھی وہ درود پاک کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یہ رعایتیں شریعت کی طرف سے. اور اس کے علاوہ وطروں میں جو ہے یہ رعایت ہے کہ آدمی دعائے قنوت کے بجائے 1 مرتبہ یا 3 بار اللہم اغفر لی کہہ لے. اچھا جی یہ تو بڑی مختصر ہو جائے گی نا. جی ہاں. اور قضا میں صرف اور صرف فرضوں کی قضا اور واجب کی قضا ادا کی یعنی وطر کی قضا ہوگی اور فرض کی قضا ہوگی. سنتوں کی قضا، نفل کی قضا نہیں ہوتی. یہ آپ نے سن لیا بہن. بہت ہی دیکھیے بڑی آسانیاں ہیں، مطلب جو مفتی صاحب نے بتایا میرا خیال آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں سعودی عربیہ کے ابھی آپ کے دوسرے سوال کا جواب دلواتا ہوں. سعودی عربیہ سے عظیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم عظیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر میرا یہ سوال ہے 10 محرم کو قبرستان میں عورتیں جاتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال موبائل فون کے حوالے سے تھا، لڑکیوں کے. جی کہتی ہیں موبائل فون پر جو شادی شدہ غیر شادی شدہ خواتین. دیکھیں موبائل فون پہ گفتگو کی جائے یا ٹیلی فون پہ گفتگو کی جائے یا ویسے گفتگو کی جائے، تینوں کا حکم ایک ہی ہے. شریعت اسلامیہ کے روح سے ایک لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے لڑکے سے جس سے کوئی یعنی محرم نہ ہو اس سے کوئی تعلقات قائم کی جائے، کوئی رابطہ رکھا جائے، کوئی بات چیت کی جائے یا فرینڈشپ کی جائے دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں پہ، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور واحیات گفتگو کرنا تو اور زیادہ بری بات ہے. تو اگر ہیلو ہائی کرنا بھی جب منع ہے تو پھر اور گفتگو کی کس طرح اجازت ہوگی؟ تو بہرحال ان کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اگر کم علمی کے باعث کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ سارا کا سارا ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. کرامن کاتبین کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہمارے منہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اف، آہ،
تکلیف میں جو کراہنے کے الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جاتے ہیں. اس کا بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ بروز قیامت خود اس ساری اسٹوری کو پڑھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ اس نے لکھا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں تو موبائل فون پر کہیں چھپ کے گفتگو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کوئی بھی نہیں سن رہا, اور اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جتنے انسان موجود ہوں گے ان سب کے سامنے یہ اپنی ساری کی ساری اسٹوری خود پڑھ کے سنا رہا ہوگا کہ میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے اس سے یہ بات کی, میں نے اس سے یہ بات کی. تو آج چند لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ چھپ کے کر لیتا تو سمجھتا میں بچ گیا. نہیں, ایسا بچ نہیں گیا, وہ پھنس گیا ہے, اور بروز قیامت اربوں انسانوں کے سامنے ساری اسٹوری اس کو سنانی پڑے گی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں صاحب آپ کو, یہ تو کرامن کاتبین جو ریکارڈ کر رہے ہیں, اور یہ کہ یہ ساری چیزیں اور فضا سے بھی آوازیں نکال کر سنا دی جائیں گی. یہ جو سیلولر کمپنیاں ہیں نا, جو آپ کو ایSMS اور موبائل کالز دے رہی ہیں, ان کے پاس بھی آپ کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, آپ کی گفتگو کا, آپ کے SMS کا, جو کچھ آپ آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے نا, تو یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے میں ذرا ایک کالر سے بات کرتا ہوں, دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی منیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر, یاد رکھیے گا. بڑی محبت آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. ہم بہت ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا. مجھے سوال تو بہت سارے تھے لیکن اس وقت مجھے سوال دو کرنے ہیں. منیر صاحب کر ڈالیے جتنے سوال ہیں, آج موقع مل گیا انشاءاللہ. اچھا ایسا ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے دبئی میں یہاں پہ ہم اگر بینک میں پیسے رکھوائیں کسی سیونگ اکاؤنٹ میں, اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہم اپنے استعمال میں نہ لے کے آئیں, کسی ضرورت مند کی اگر مدد کر دیں اس پروفٹ سے, تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے محمد مصطفیٰ منیر, وہ 2 سال کا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ آیا وہ نام جو ہے, کیونکہ وہ شرارتی بہت ہے, تو مجھے اس سے یہ پوچھنا تھا کہ آیا اس نام میں کہاں تک مطلب یہ ہے کہ کچھ برکت ہونی چاہیے یا کچھ اگر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا. چلے بات کے بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہوئی ہے. اچھا مفتی صاحب معاف کیجیے گا ناظرین, سعودیہ سے عظیم صاحب نے پوچھا تھا کہ 10 محرم کو خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے؟ دیکھیں اولاً تو یہ کہ کیا خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے؟ جی وہ تو بات, تو اس حوالے سے ہمارے علماء کرام نے اسے منع فرمایا ہے کہ خواتین جب قبرستان جاتی ہیں تو حد سے گزر جاتی ہیں. ان میں سے یا تو یہ کہ وہ عقیدت و احترام میں حد سے گزر جاتی ہیں, یا اگر رشتہ داروں کی قبروں پہ جاتی ہیں تو پھر ان کی محبت میں حد سے گزر جاتی ہیں. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. پھر نیز یہ کہ بعض علماء نے تو اس پہ بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. بعض فقہ نے یہاں تک لکھا کہ وہ گھر سے جب نکلتی ہے اس طرح سے عام اپنے عزیز و اقربا کی زیارت کے لیے, تو وہ اس کے اوپر مطلب کہ سخت وعید انہوں نے بیان کی ہے, لعنت تک کے الفاظ استعمال فرمائے کہ لعنت میں ہوتی ہے. اور جو احادیث میں بعض ذکر آتا ہے وہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب منع نہیں فرمایا گیا تھا. بعد میں ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ان کے بھائی عبد الرحمن کی قبر آئی, تو آپ اس راستے میں رکیں اور اپنے بھائی کی قبر پہ کہا کہ بھائی اگر زندگی میں تجھ سے مل لیتی تو پھر میں تمہاری قبر پہ نہیں آتی. تو اسی ایک حدیث کو دیکھ کے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خاتون اگر گھر سے اس نیت سے نکلتی ہے تو منع ہے اس کو. ہاں راستے میں کہیں جا رہی ہے اور پھر کوئی قبر آ گئی تو وہاں پر جو ہے کھڑی ہو کے فاتحہ پڑھ سکتی ہے. تو ویسے خواتین کے قبرستان میں جانا منع ہے؟ جی جی, خواتین کا قبرستان میں جانا منع ہے, اور ظاہر ہے کہ اب یہ تو ایک جنرل اصول بن گیا نا کہ خواتین کو جانا چاہیے. اب یہ کہ کس تاریخ کو جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے وہ سب اسی میں آ جاتے ہیں, اسی کا احاطہ ہے سارا. دبئی سے منیر صاحب نے پوچھا تھا کہ یہاں دبئی میں جس بینک میں انہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھول رکھا ہے اس سے جو شرعی منافع ملتا ہے کیا وہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آج کل بینک دونوں قسم کے ہیں, دبئی میں بھی اسلامک بھی اور غیر اسلامک بھی ہیں. کنونشنل بینک کا سیونگ اکاؤنٹ چونکہ سود پہ مبنی ہوتا ہے تو اس کا منافع لینا بھی جائز نہیں ہے. ایون یہ کہ اس کا اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز نہیں ہے. اگر یہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیں, اس سے جو نفع ملتا ہے خود رکھنا چاہیں خود رکھ سکتے ہیں, غریبوں کی مدد کرنا چاہیں تو غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس نیت سے کوئی حرام ناجائز کام کرنا
وہ جائز نہیں ہو جائے گا کہ اچھا جناب منیر صاحب، آپ کا دوسرا سوال باقی ہے، میں ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں چھوٹا سا، پھر آ کے بات کرتے ہیں آپ سے۔ دونوں جہاں میں میرا وسیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا انتظار کرنے کا، یہ وقفہ چونکہ ضروری ہوتا ہے پروگرام میں اور اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی۔ آپ کے ولی عہد کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے ان کا نام جو ہے محمد مصطفیٰ منیر رکھا ہے، وہ شرارتی بہت ہے، شرارتی تو بچے ہوتے ہیں، کیا نام کا اثر ہے، یہ ہوتا ہے؟ میرے نام کا اثر بلا شبہ ہوتا ہے، اور یہ تو اتنا مقدس نام ہے کہ زمین پر بندوں کے ناموں میں اس سے پیارا کوئی نام نہیں ہے اور اس سے بابرکت کوئی نام نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ایسا خیال ذہن میں آنا یہ شیطانی سوچ ہے، اس کو درست کیا جائے اور توبہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور اپنے معاملات کو دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کا اثر بچے پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ بچے پہ اثرات ماں باپ کے پڑتے ہیں۔ ایون یہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ماں کے پورے اثرات لیتا ہے، باپ کے بھی اثرات اس میں منتقل ہوتے ہیں، پھر جیسا دودھ پیتا ہے ویسے اس میں اثرات آتے ہیں، جیسے صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ باقی اس نام کے بابرکت ہونے میں، مقدس ہونے میں 1400 سال سے کیا، جب سے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا آدم علیہ السلام کو، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اس نام کی۔ سنا بھائی آپ نے، اور جو آپ نے نام ہی اتنا خوبصورت رکھا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت نام رکھنے کے بعد اس سوال کی کوئی گنجائش تو نہیں بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے شیطان تو ورغلاتا ہے نا کچھ ایسے معاملات میں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا تھا میرے کہ بھئی ایک صاحب ہیں، ان کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ 20,000 روپے ہے، 20,000 روپے کماتے ہیں ان کے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بڑی اچھی بات یاد آ گئی، جی آج ہی کی بات۔ ہاں بالکل۔ ایک میرے جاننے والے میرے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا، آج ٹیلی فون پہ ٹائم لے لیا تھا انہوں نے، تو کہنے بچے کا نام رمیز ہے، لیکن مفتی صاحب یہ بچہ اتنا شرارتی ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ یہ بچہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، تو وہ اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، اور گھر میں اگر کوئی غلطی سے کوئی چھوٹی موٹی بات گالی بکنے میں کوئی کہہ دی بچوں نے آپس میں، تو وہ اس گالی کو پک کر لیتا ہے اور اچھی بات کو پک نہیں کرتا کبھی بھی، اور اتنا شریر ہے کہ اس کی ماں اپنے گود سے نہیں اتارتی، اگر گود سے اتار دی تو سب بچوں کو مارتا ہے، ایسا معاملہ اس کا ہے، اور ایک لقمہ اس کو جو ہے نا بار بار بہت نخروں کے ساتھ اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ بال کٹوانے جاتے ہیں، نائی کو سر پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا، جب یہ سو جاتا ہے تو سوتے میں اس کی ماں اس کے بال کاٹتی ہے۔ تو میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ نام کے اثرات ہوں گے، یہ نام کی وجہ سے ہوتا ہوگا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو میں نے کہا میرے بھائی نام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ 3 شیطان بیٹھے ہوئے، جو 3 شیطان، بچہ خوبصورت تھا، وہ 3 جنات اس کے اوپر تھے۔ وہ اسی وقت جب وہ جنات فارغ ہوئے، ان کو دفع کیا، وہ بچے نے، میں نے اس کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچے کو پیار بھی کیا، بچہ ورنہ پہلے جو ہے مجھے اپنی لاتے بھی مار رہا تھا، ہاتھ بھی مار رہا، لیکن اس کے بعد جب میں نے ہاتھ ملایا، پیار کیا، کھلایا پلایا، سب کھایا، بالکل صحیح تھا وہ۔ تو عام طور پہ وجوہات یہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب جن کی آمدنی جو ہے 20,000 روپے ہے، کچن کا خرچہ 50,000 روپے ہے، دیگر اخراجات ملا کے سال ماہانہ اخراجات ان کے بنتے ہیں لاکھ روپے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ بظاہر 20,000 روپے تھے۔ کیا ایسے مشکوک آمدنی والے شخص کے گھر میں کھانا جائز ہے؟ کیا ان کا پہلے کوشچن آپ نے کیا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذریعہ آمدنی بہت کم ہے، مطلب 10-15 ہزار روپے ہے، اخراجات 50-60 ہزار روپے کے مہینے کے۔ اچھا میں ذرا ایک کال لے لوں، انگلینڈ سے میرے ساتھ ایک ساتھی ہیں یوسف صاحب، السلام علیکم۔ خان جی بھجن کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، کہاں سے آپ؟ انگلینڈ سے۔ تھوڑا سا انفارمیشن چاہیے تھی کہ میں تو اپنی بیوی کو ڈیوورس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو وہ زبردستی انہوں نے میری ڈیوورس بھیج دی ہے بیوی نے، اور وہ میری بیٹی سے بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا وہ کہاں رہتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ وہ بھی انگلینڈ میں ہی ہوتی ہیں، وہ بھی انگلینڈ میں ہی ہے۔ انگلش سپریشن لے لی ہے کیا سپریشن ہوئی ہے؟ نہیں، خلا بھیج دیا ہوا ہے، خلا کی طرف وہ بھیج دیا۔ اچھا جی جی، ایون کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں ڈیوورس نہیں دوں گا انہیں۔ اچھا، تو کیا زیادتی آپ کی طرف سے ان کی طرف سے؟ کیا معاملات کیا ہیں؟ چھوٹی سی بات بتائیے۔ ڈیمانڈیں شروع ہو گئی تھی، وہ کیش مانگ رہے تھے 10,000 پاؤنڈ کی، کہ 10,000 پاؤنڈ دیں،
گھر لینا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اس طرح کی وہ. تو جب میں نے کہہ دی کہ میں کوئی بھی پیسہ نہیں دوں گا تو انہوں نے خلا بھیج دیا. اچھا، اس معاملے پہ. جی جی. اچھا وہاں انگلینڈ میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے میرے پاس. جی جی میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام، اس لیے میں نے فون کیا. ہاں چلیے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی دیکھ رہی ہیں تو یہ سوال کا جواب وہاں تک بھی پہنچ جائے. آپ کے سسرال کہاں سے؟ پاکستان کے کورٹ سے بھجوائیے. کہاں کی کورٹ سے؟ دیکھ رہا تھا. خلا پاکستان سے گیا ہے یا انگلینڈ سے لیا ہے؟ انہوں نے انگلینڈ سے ہی بھیجا ہے بھائی جان. انگلینڈ سے ہی بھیجا ہے. اچھا چلیے، یہاں پہ نہیں بھیجا، انہوں نے پاکستان بھیج دیا. اچھا چلیے بھائی. اچھا ابھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چلیے مجھ سے پہلے انہی کی بات کر لیتے ہیں. یوسف صاحب چونکہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں، اگر خلا وہ کسی کورٹ کے ذریعے بھیجا ہے تو غیر مسلمان کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو وہ نافذ نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ نے مومنین پر کافروں کو کوئی غلبہ نہیں دیا، کوئی راستہ نہیں دیا. تو اس سے تمام فقہاء یہی استدلال کرتے ہیں کہ غیر مسلم فیصلہ نہیں کر سکتا مسلمان کا. پھر اگر کسی اور شخص سے انہوں نے فیصلہ لیا ہے تو اس کی حیثیت حکم کی سی ہے، حکم جو دو میں فیصلہ کرا ہے. اور حکم کا فیصلہ اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے کہ جب اس کو دونوں تسلیم کر رہے ہوں. تو کسی کے کہنے پہ بھیج دیا خلا تو اس سے خلا نہیں ہوگی جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. ہاں البتہ معاملہ یہ دیکھیں، ضد نہ کریں. یہ اگر وہ ان کا کردار ایسا ہے کہ لالچی لوگ ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو قید کرنے کی، باندھ کے رکھنے کی. یہ تو محبت کا نام ہے، ازدواجی زندگی ایک ساتھ رہنے کا. بچہ بھی ہے نا ان کا، بچہ بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بچے کا فیصلہ شرعی اعتبار سے کرا لیا جائے. جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ایک جان کو قید کر کے رکھنا جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو غلط بات ہے یہ. تو ان کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا کہ جب اگر تم حدود اسلام کو نہیں آپس میں پورا کر سکتے، شریعت کے حدود کو، تو پھر خلا لے لی جائے. تو قرآن کا فیصلہ یہی ہے، جب نہیں رہنے کے لیے تیار ہے تو انہیں چاہیے خلا دے دیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، قرآن کے حکم پہ عمل کریں. اچھا یہ جناب چونکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نکاح کی گرہ جو ہے مرد کے ہاتھ میں ہے. مرد چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، چاہے تو نہ دے. خلا کا حق جو ہے وہ عورت کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر جائیں خلا آپ کو لکھ کے بھیج دیں. اس کی کچھ کنڈیشن، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ حکم کو بھی فیصلہ جو ہے وہ اصولوں کے مطابق کرنا ہے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا معاملہ، اور غیر مسلم تو یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب کا مشورہ بڑا صائب ہے. آپ ذرا اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا، اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ہمیں ہمارے پتے پر، ہمارا پتہ ہے ARYQ پروگرام آپ کے مسائل کا حل، ARYQ TV D120 سائٹ کراچی. تو تفصیلی خط لکھ دیجئے گا، مفتی صاحب سے مزید مشورہ کر لیے. میں اگلے سوال سے پہلے اپنے ایک ساتھی کالر سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے؟ اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجئے. جی فرمائیے. ٹی وی کی آواز تو بند ہے. اچھا نہیں، مجھے اپنی آواز دوبارہ سنی گئی تھی نا، تو اس لیے میں نے کہا. فرمائیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، ایک سوال پوچھنا تھا کہ قبر پہ پھول چڑھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب جائز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پہ سے گزرے، مرہ بقبرین. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب بھی کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک شخص غیبت کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ توڑنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے، اور آپ علیہ السلام یہ ہری شاخ تھی. جی آپ نے ایک ایک ٹکڑا دوسری ایک ایک قبر پہ لگا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو یہی اصل تصور ہے پھول چڑھانے کا قبر پہ، کہ پھول بھی ایک تر چیز ہوتی ہے، اور وہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. یہ پرسپشن ہے. اور اگر وہ نیک آدمی کی قبر ہے اس پر اگر پھول چڑھائے جا رہے ہیں تو اس کو انس ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سنتا ہے وہ تر چیزوں سے، تو اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے.
یہ پرسپشن ہے پھول چڑھانے کا کہ زندہ چیزیں اور نباتات جو ہیں وہ جسے آپ درخت کہتے ہیں، پھول کہتے ہیں، پھل کہتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ تر و تازہ پھول جو ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کا اجر جو ہے وہ صاحب قبر کو ملتا ہے، اس لیے پھول چڑھائے جاتے ہیں. باقی اور کوئی مقصد پھول چڑھانے کا کیونکہ حدیث مبارکہ سے مردے کو ثابت کوئی ہے. خوشبو نہیں پہنچائی جاتی اس کی. اچھا، سعودی عربیہ سے ایک کالر ہے میرے ساتھ، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گی کہ میں نے بیمہ پالیسی میرے میاں نے کروائی تھی، ہاں، اور اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہاں، لیکن اب جو اس میں رقم ملی ہے اس کو ہم خرچ کریں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں. یہ امجد صاحب لاہور سے ہیں، بہن ان سے ذرا بات کرتے ہیں. آپ مسز طارق تھی مجھے بتایا گیا. امجد صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کے، ان سے پھر آپ کے سوال کا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کی حال ہے جی؟ جی ہم تو اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں، آپ سنائیے کیا حال ہیں؟ بس ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ یہ انعامی بانڈ ہے، کیا یہ سود کے انعامی بانڈ جو ہے، ہاں جی ہاں، کیا یہ سودی نظام میں آتے ہیں کہ اس میں کوئی بچت ہے؟ کتنے خریدے؟ یہ تو آپ تو بتائیں. ارے آپس کی بات ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں میں. چلے خیر بات کرتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا جناب مفتی صاحب، یہ ہماری بہن ہیں راجستھان انڈیا سے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں راجستھان سے بول رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ ہاں فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کپڑے پاک کرنے کے لیے نل کا کھولتے ہیں تو کچھ چھینٹے اس نلکے پر بھی لگتے ہیں، تو جیسے اسے کپڑا پاک ہو جائے گا یا کتنی مقدار میں کپڑے پاک کرنے کے لیے پانی کی کیا شریعت سے؟ میں اس کے بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ 3-4 سال سے میں اس مسئلے کو لے کے بہت پریشان ہوں. مفتی صاحب سے سنائے گے 1-2 چھینٹے بھی ناپاک پانی کے پاک پانی میں پڑنے سے اور پورا پانی خراب ہو جاتا ہے. اس کو لے کے میرا ذہن ایک دم بیمار سے ہو گئے، ان سب چیز میں ناپاک لگتی ہے، ہر چیز ناپاک لگتی ہے. اچھا بات کرتے ہیں. راجستھان میں کیو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے؟ ہاں دیکھا جا رہا ہے، بہت پسند کرتے ہیں، کافی 4 سال سے پریشان ہوں. اچھا آپ کس شہر میں ہیں؟ ہم ناگور کے پاس سے بول رہے ہیں. اچھا تو ناگور کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں کیو ٹی وی ہمارا دیکھا جا رہا ہے. چلیے ماشاء اللہ، بڑی دور دور دیکھا جا رہا ہے کیو ٹی وی. ابھی انگلینڈ میں دیکھا جا رہا تھا، سعودیہ میں دیکھا جا رہا تھا، لیبیا سے ایک صاحب نے کہا دیکھا جا رہا. ماشاء اللہ بڑے بہت دور تک ہیں. اچھا میں ذرا شکیل صاحب سے بات کر لوں کراچی کے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کراچی سے. میرا یہ سوال تھا کہ نماز میں نفل بھی نماز ہوتی ہے جی، نفل نماز بھی ہوتی ہے، مطلب 5 وقت کی نمازوں میں، تو کیا یہ زیادہ بہتر ہے؟ کسی نے مجھے بتایا تھا نفل نماز کی جگہ اگر قضائے عمری پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے. ہاں تو مجھے اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے کہ یہ قضائے عمری بہتر ہے نفل نماز سے. بہت صاحب مشورہ جس صاحب نے بھی دیا، بھی تفصیلات مفتی صاحب سے ہم آپ کو اطلاع کرا دیتے ہیں. مفتی صاحب ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن مسز طارق کا سوال آپ سے. آپ نے سنا تو ہے کہ انہوں نے بیمہ کروایا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیمہ جائز ہے یا ناجائز. اب اس کی رقم مل گئی ہے. جی جی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ جائز نہیں، تو کیا یہ مستحقین کو دے دی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ نادانستہ طور پہ گناہ سرزد ہوا تو بہرحال توبہ کرنی چاہیے کہ شرعی احکام کو جاننا فرض ہے ہم پر. پھر دوسری بات یہ کہ یہ رقم جو ملی ہے اس میں جتنی ان کی اپنی پرسنل رقم ہے جو انہوں نے انسٹالمنٹ یا پریمیم کی صورت میں جمع کرائی وہ ان کی اپنی ہے، وہ رقم رکھ لیجئے. باقی رقم ساری کے سارے سودی رقم ہے اور وہ جوئے کے حکم میں بھی آتی ہے، تو اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے فقراء میں تقسیم کر دیں، اس کا یہی حل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا. تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنی پریمیم کی رقم جو ہے اس کا حساب کیجئے، اور جو پریمیم کی نہیں ہے آپ کو ملی ہے آپ حساب کیجئے. ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم.
بیمہ کے حوالے سے جس وقت سوال ہو رہا تھا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ لاہور سے امجد صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا تھا، وہ یہ کہ انعامی بانڈ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جی مفتی صاحب، انعامی بانڈ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے پوچھا کتنے ہیں، بتایا نہیں انہوں نے۔ دیکھیں، انعامی بانڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرتی ہے، جسے پرائز بانڈ کہا جاتا ہے، وہ تو شرعی حوالے سے جائز ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کئی مرتبہ اس کے دلائل بیان کر چکے ہیں کہ شرعی اعتبار سے نہ یہ جوا ہے نہ سود ہے۔ ہاں، البتہ اسی کی بنیاد پر آج کل ایک دوسرا کاروبار شروع ہو گیا ہے، غالباً جسے پرچی کا کاروبار کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ پرائز بانڈس نہیں ہوتے، ان کے پاس پرائز بانڈس کے نمبر ہوتے ہیں، ان نمبروں کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، اور بہت سارے نمبر ہوتے ہیں، بڑے سستی قیمت میں مل جاتے ہیں، اور اتفاقی بات ہے پھر انعام نکل آئے تو بڑے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شرعی اعتبار سے جوا ہے، وہ جائز نہیں ہے، پرچی والا کاروبار جسے کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ پرائز بانڈ جائز ہے۔ اچھا، راجستھان سے ہماری بہن نے پوچھا کہ وہ کپڑوں پہ چھینٹے آنے والا کہ بعض حضرات کوئی وہم بھی ہوتا ہے اور بعض حقیقت بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کپڑے پاک کرنے کے لیے نل سے پانی کے چھینٹے واپس کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، پانی کے برتن میں آ جاتے ہیں، رگاتے، تو اس سے بہت پریشان ہیں، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہم ہی ہے، بلا شبہ چھینٹے اڑ کے گرتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ ہر چھینٹے کو ناپاک نہیں فرماتی، بلکہ اسی چھینٹے کو ناپاک فرماتی ہے کہ جو نجاست کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے جسم پر آ گیا ہے۔ اگر واقعی اس چھینٹا لگنے کے بعد وہاں پر بدبو آتی ہے یا گندگی کا رنگ ظاہر ہو جاتا ہے نجاست کا، پھر تو ناپاک کہیں گے، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر چھینٹے اتنے باریک ہیں کہ جو محسوس تو ہوتے ہیں، خون کی لگتی ہے، انسان کو محسوس ہوتی ہے کسی چیز کی، کسی آبشار کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو خون کی آتی ہے، تو اس کو فقہ فرماتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس میں وہم میں نہ پڑا جائے، یہ ایسا مطلب کہ ہوتا ہے ایک چیز میں وہم شروع ہوتا ہے اور پھر یہ وہم بڑھتا چلا جاتا ہے، نہانے میں آ جاتا ہے، وضو میں آ جاتا ہے، کپڑے دھونے میں آ جاتا ہے، گھر کی صفائی میں وہم آ جاتا ہے، اور گھنٹے گھنٹے نہاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے 15-15 20-20 منٹ وضو میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان کو دفع کیا جائے، اور اپنے طور پہ جو ظاہری طور پہ نجاست آگے لگ گئی ہے، کنفرم ہو رہا ہے کہ لگ گئی، اس کو دھو لیجئے، باقی پاک ہے۔ شکیل صاحب نے پوچھا تھا کراچی سے کہ کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ نماز میں جو نوافل ہوتے ہیں ان نوافل کی جگہ اگر قضاء عمری پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے نوافل موقوف کر دیے جائیں۔ بہت صحیح مشورہ ہے، اور حکم شرعی بھی یہی ہے کہ نوافل جو ہوتے آپ کی ڈیوٹی سے زائد جو چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ فرض تو آپ کی ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی آپ نے ادا نہیں کی تو آپ نفلی کام کرنے چل دیے ہیں، تو وہ واقعی قبول نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کے فرض ادا کر لی جائے، تو اس لیے نفلوں کو چھوڑ کے فرض ادا کیجیے۔ اچھا، میرا سوال تھا وہ مشکوک آمدنی والا، کہ اگر آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو کیا ایسے شخص کے گھر میں کھانا پینا جائز ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں حکم شریعت تو یہی ہے کہ ہم شکوک کی وجہ سے کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ یہ الفاظ یہ ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثار میں، ما لم نعرف بعینی حرام او کما قال، کہ جب تک کہ ہمیں اس کا بعینی حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ یہ تک فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کی آمدنی حلال و حرام کنفرم ہے کہ کچھ حلال کما رہا اور کچھ حرام کما رہا، اور اتفاقی بات ہے کہ آپ اس کے یہاں پہ جانا ہوگا کسی وجہ سے، اس نے آپ کے سامنے کھانے کو رکھ دیا کچھ، تو اب اس سے یہ کنفرم نہ کرے کہ یہ آپ حرام تو نہیں کھلا رہے مجھے، شک کی وجہ سے، احتیاط کی ہے، تو اس میں آپ کو اجازت ہے شرعی اعتبار سے۔ ہاں، احتیاط یہ کہ آپ جائیں نہ ایسی جگہ پر کہ آپ شک والی چیز میں پڑے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ بے آئینی معلوم نہ ہو جائے کہ حرام ہی ہے۔ اچھا، غیر مسلموں کی جو تقریبات ہیں، سوشل تقریبات، مذہبی تقریبات، سوشل تقریبات، ان میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مسلم معاشرے میں اور غیر مسلم معاشرے دونوں میں، غیر مسلم معاشرے میں تو یہ مجبوری ہے، جی جی، مسلم معاشرے میں یہ مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک ریلیشن شپ ایسے ہیں، ایک دفتر میں 2-4 غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں اور وہاں مسلم بھی ہیں اور ان کی تقریبات آ رہی ہیں، تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں آپ کہیں بھی کوئی ایسا اثر دکھا دیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں شریک ہوئے، خاص طور پہ اعلان نبوت کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بات کو پسند ہی نہیں فرمایا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتا، اسلام پہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کے سچے پیغام کا منکر ہے تو وہ لعنت کا محل ہے، اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. تو جو ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو اسلامی اعتبار سے تو کوئی اجازت ایسی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، اپنے سگے بھائی کی مطلقہ سے، طلاق یافتہ خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اپنے بھائی کی مطلقہ سے اگر اس کی عدت گزر چکی ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہو سکتی ہے شادی. جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے. نکاح اگر کسی نو مسلم لڑکی کا ہو رہا ہو، لڑکی صرف نو مسلم ہے، جی جی، اس کی فیملی مسلم نہیں ہوئی ہے ابھی، جی جی، اس کا ولی کون ہوگا نکاح کے وقت؟ دیکھیں اس کی عام طور پہ جو ولایت کا تصور ہے تو وہ تو ماں باپ کی طرف ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ غیر مسلمہ ہے تو اب یہ ان کی ولایت سے نکل گئی ہے. ان کی ولایت سے نکل گئی ہے تو ان کا ولی جو ہے حاکم اسلام ہے، یا جو بھی خلیفہ وقت ہے وہ اس کا ولی ہے، اور وہ اس کے معاملات کو چلائے گا. فی زمانہ تو یہ سسٹم ہے نہیں. جس نے اس کو کلمہ پڑھایا، جس نے اس کو مسلمان کیا، وہ اس کا ولی بن جاتا ہے. یہ مولا الموالات کہلاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس کے سارے معاملات کرے گا وہ، یعنی جس کے ہاتھ پر اس نے ایمان لائی ہے، جس کی نگرانی میں، وہی آدمی ولی کے طور پر اس کا نکاح کروا سکتا ہے غیر مسلم کا. اچھا، نکاح کے بعد ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ وہ خاتون کی اپنی تو کوئی شناخت ہے نہیں، جو باپ کے گھر میں تو اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگا ہوا ہے، جب اس کی شادی ہو اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا ہوا ہے. کیا اس کی کوئی اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ کہیں سے ثابت ہے تو ہمارے نظر سے تو نہیں گزرا. البتہ اتنا ضرور ثابت ہے کہ تعارف کے لیے بتا دیا ہے کہ فلاں زوجہ فلاں، کہ فلاں فلانے کی بیوی ہے، یہ تو ثابت ہے. لیکن مستقل طور پہ اس کا نام لگا دینا، اس میں نام کا حصہ بنا دینا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ مغرب کا کلچر ہے. اور اس کی وجہ سے بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے. ایک خاتون ایک عرصے تک کسی اور مرد کے نام سے منسوب رہتی ہے، پھر جب اس سے جدائی ہو جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے نام چھوٹتا ہے. وہ لوگ اسے اسی پرانے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر وہ نیا نام بتاتی ہے. تو یہ نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے، اپنا جو پرسنل نام ہے اس کو یوز کیا جائے. اچھا، ابھی وقفے میں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ خلا اور طلاق دونوں کی شرعی حیثیت. حالانکہ سوال بالکل واضح ہے، لیکن میں چونکہ آپ کا سوال ہے اس لیے مفتی صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں. خلا اور طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلے یہ تو میں عرض کرتا ہوں، اسی پچھلے سوال کے جواب کے حوالے سے عرض کر دوں. میرا ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی خاتون نام لگا لیتی ہے اپنے میاں کا تو وہ ناجائز نہیں ہے. اچھا، ہاں اس میں حرج نہیں ہے. بعض خواتین اپنے باپ کا نام لگا لیتی ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے خلا اور طلاق کا، لیکن طلاق جو ہے سراسر مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور خلا میں عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے طلاق کی، اور وہ عوض میں ہوتی ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسوں کے عوض میں یا فلاں چیز کے عوض میں مجھے طلاق دے دیں. اس کو جو یعنی لفظ خلا استعمال کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں کے عوض میں مجھے خلا دے دے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو اس میں ڈیمانڈ عورت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ خالصتاً مرد کی طرف. دونوں شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ جی ہاں، دونوں جائز ہے. اچھا، سرگودا سے عنایت صاحب ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. عنایت صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن آ گیا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں جو ہیں وہ انڈیا سے کالر آ گئے ہیں، ان سے بات کر لوں. میں ایسی ایک بات کرنے والا تھا، آپ آ گئے، چلیے آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد یوسف انصاری. جی انصاری صاحب جی فرمائیے. میرا ایک پرابلم ہے. میرا ایک لڑکا ہے، وہ مطلب کہ 27-28 سال عمر میں ہے، تعلیم یافتہ ہے اور خوبرو ہے، اور وہ کئی سال سے ہم اس کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہ کال استخارہ والوں سے کرنی تھی، آپ نے ہمارے یہاں کری. خیر مفتی صاحب پوچھ رہے تھے کیا مسئلہ ہے. جی مفتی صاحب بہت پریشان ہے بچے کی شادی کرنے کے لیے. دیکھیں چونکہ اب نام اور والدہ کا نام نہیں معلوم تو یہ تو نہیں بتا سکتے کیا مسئلہ. البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 یعنی 36 کو عشاء کے بعد اگر 41 ٹائمز پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. یہ کال چونکہ انڈیا سے تھی اور میرے سوال جو تھا وہ اسی نوعیت کا تھا. یہ عرفان صاحب اٹک سے مجھے بات نہیں کرنے کا موقع ملتا. السلام علیکم عرفان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
جی شکر اللہ کا جی. فرمائیے. سر مجھے پیشاب کی تکلیف ہے, میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں نا, تو میرے لیے کیا حکم ہے سر, ذرا مجھے بتا دیں. کس قدر تکلیف ہے, کس وقت آپ کو ناپاک ہو جاتے ہیں؟ مطلب ہر وقت ناپاک رہتے ہیں؟ جی پیشاب کی قطرہ نکل آتا ہے نا اس ٹائم پہ, تو کپڑا ناپاک رہتا ہے, تو میں جس وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں. میرے بھائی کیا ہر وقت نکلتا رہتا ہے یا گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد نکل آتا ہے, 4 گھنٹے بعد نکل آتا ہے, کیا صورت ہے؟ سر جس وقت میں پیشاب کرتا ہوں نا تو تقریباً 1 گھنٹے تک قطرہ نکلتا ہی رہتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا. جی جی ٹھیک. تو اب یہ ظاہر ہے اگر نماز سے گھنٹہ بھر پہلے بھی وضو استنجا کر کے آئے ہوں گے تو یہ صورتحال ہوگی. لیکن شرعی اعتبار سے معذور نہیں ہے. معذور اسے کہا جاتا ہے جو وضو کرنے کے بعد اس کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ وہ اپنے فرض بھی ادا کر سکے, اور ان کے پاس یہ کہ 1 گھنٹے تک تو ان کو خطرات آتے, اس کے بعد نہیں آتے, تو اس حوالے سے شرعی معذور نہیں ہے. تو انہیں اب واجب ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھیں. احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ نماز سے گھنٹے پہلے اپنا استنجا کر لیں, اور اس کے بعد کوئی کپڑا وغیرہ, کوئی پیپر وغیرہ یوز کر لیں, اور جتنے بھی قطرات آئیں گے اس میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جب نماز کا وقت آئے تو صرف ان جگہ کو دھو لے, استنجا نہ کرے, اور پھر اپنا وضو کر کے نماز پڑھ لیں. اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو کلچر آ گیا ہے دوسرے پڑوس کا یا کہاں کا, کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ماتھے پہ بندیاں لگانے لگی ہیں, مرد جو ہیں کان میں بالی پہننے لگے ہیں, گلے میں لاکٹ ڈالنے لگے ہیں, یہ اس قسم کا جو ایک رواج آیا, کیا یہ جو غیر مسلموں سے مشابہت ہے یہ تو کسی اور کا کلچر ہے نا, یہ اس کی گنجائش نکلتی ہے کوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث کریمہ میں تو آتا ہے کہ من احب قوما فهو منهم, جو جس قوم سے محبت کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہوتا ہے. تو اب مردے کی مرضی ہے وہ کس میں سے بننا چاہتا ہے. تو باقی جہاں تک بندیا کا تعلق ہے تو اسے منع کیا جائے گا. دوسرا کانوں میں بالیاں ڈالنے کا تعلق ہے, بندے پہننے کا تعلق ہے. کانوں میں بالیاں تو اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو میں نے پہنے, وہ کہتے ہیں منت کی بات ہے, کیا اس کی کوئی منت ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ ساری شیطانی منتیں ہیں, اسلامی منت کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کریں. ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بندے پہننا یا بالیاں ڈالنا یہ عورتوں کا طریقہ کار ہے, تو اب جب مرد یہ پہنے گا تو وہ عورتوں کی شباہت ہوگی, مشابہت ہوگی, تو وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے. تو اس کو فوری طور پہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے, اور جس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم اس کو محبت سے یہ مسئلہ بتا دیا جائے. یہ نوجوان دوستوں اور لڑکیوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ فیشن میں بندیاں لگا رہی ہیں, اور لڑکے جو ہیں وہ بالیاں پہن رہے ہیں, زنجیریں پہن رہے ہیں, لڑکیوں کی طرح لاکٹ پہن رہے ہیں, ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ منت وغیرہ جو ہے یہ صرف عبادتوں کی منت ہوتی ہے, مطلب بندیے پہننے کی اور بندے پہننے کی اور کڑے ڈالنے کی منت نہیں ہوتی, یا تو نفل پڑھنے کی یا روزہ رکھنے کی یا عمرہ کرنے کی, یا اس سے کوئی جو عبادت ہوگی وہ منت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آج یہ متفرق موضوعات کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا. بہت سے سوالات ہم نے کیے جو میرے دوستوں نے پوچھے تھے. زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دونوں جہاں میں میرا